اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 2 منٹ توجہ، اس کے بعد انشاءاللہ عبارت پڑھیں گے۔ ہماری گفتگو واجب غسلوں کے بارے میں تھی، تو واجب غسل کی لسٹ کل انہوں نے آپ کو بتا دی، اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو تو۔ اس میں پہلا غسل جنابت تھا۔ غسل جنابت مشترک ہے مرد میں عورت میں، مرد پر بھی ہوتا ہے تو عورت پر بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غسل جنابت واجب کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک، آج ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ غسل جنابت واجب کب ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ پڑھیں گے کہ غسل جنابت کی حالت میں کون سی چیزیں حرام ہیں اور غسل جنابت کی حالت میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں پڑھیں گے۔ غسل جنابت 2 طریقے سے واجب ہوتا ہے۔ کتنے طریقے سے واجب ہوتا ہے؟ 2 طریقے سے۔ ایک، منی خارج ہو، چاہے نیند میں چاہے جاگتے ہوئے۔ منی کا خارج ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ غسل جنابت واجب ہو جائے۔ البتہ اس وقت غسل جنابت واجب ہوگا جب آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جس میں طہارت شرط ہو۔ فرض کریں صبح کے 10 بجے آپ کو احتلام ہو گیا، ٹھیک، اب آپ نہ کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہ کوئی طواف کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی تو کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو ابھی یہ غسل واجب نہیں ہے آپ پر۔ جیسے ہی زوال ہوگا تو آپ پر نماز واجب ہے اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اب غسل بھی واجب ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ پھر آپ اگر ظہرین کی نماز پڑھ کر سو گئے، جیسے کہ مولوی حضرات سوتے ہیں، سو گئے اور پھر احتلام ہو گیا، تو اب جب تک غروب نہیں ہوتا تب تک آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ظہرین تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب کوئی ایسا آپ کام نہیں کرنا چاہتے جس میں غسل شرط ہو۔ بس ایک انزال، منی کا نکلنا۔ دوسرا، غیبوبۃ الحشفہ، ختنے والی مقدار کا داخل ہونا، قبل میں ہو یا دبر میں۔ کیا؟ قبل میں ہو یا دبر۔ ہر جگہ غیبوبۃ الحشفہ جو ہے کیا ہے، وہ غسل کا سبب نہیں بنتا۔ جب یہ غیبوبۃ الحشفہ جو ہے کیا ہے، قبل میں ہو یا دبر میں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے غسل واجب ہوگا، چاہے منی نکلے چاہے منی نہ نکلے۔ اچھا، اگر کسی دیوار کے سوراخ میں غیبوبۃ الحشفہ کیا تو غسل واجب ہوگا؟ نہیں، پھر واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک، جب میں کم سے پہلی مرتبہ آیا تھا، لمحہ بھی کمپلیٹ نہیں پڑھی تھی، ہمارے استاد نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کا جواب بتاؤ۔ اذا دخل رجل بالخنثى والخنثى بالانثى وجبت الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى۔ یہ عبارت ذہن میں رکھ لیں، اس وقت سے مجھے ابھی تک یاد ہے، یعنی 1900 شاید یہ 86 میں مجھ سے استاد نے پوچھی تھی۔ اذا دخل رجل بالخنثى، مرد خنثی کے ساتھ دخول کرتا ہے، دبر میں نہیں، آگے کوئی سوراخ ہے اس کو، ٹھیک، پھر اسی خنثی کو مرد کی طرح ایک آلہ تناسل ہے، اس نے وہ عورت میں داخل کیا، آگے پیچھے نہیں، آگے۔ اب کہتے ہیں غسل خنثی پر واجب ہو جائے گا، مرد پر بھی واجب نہیں ہوگا، عورت پر بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھائی مرد نے دخول کیا کس کے ساتھ؟ خنثی کے ساتھ۔ کیا یہ خنثی مرد ہے یا عورت؟ یہ تو پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، اس کے سوراخ میں داخل کیا، تو اب سوراخ کا چونکہ یقین نہیں ہے کہ یہ شرمگاہ ہے، منی تو نہیں نکلی، اگر منی نکلتی پھر تو واجب ہو جاتا، منی نہیں نکلی، صرف داخل کیا، تو اس لیے مرد پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ خنثی نے جو چیز داخل کی عورت کو، وہ یقین تو نہیں ہے کہ آلہ تناسل ہے، ایک گوشت کا اضافی ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے انگلی ہے، انگلی اگر کوئی کسی میں یا کسی میں داخل ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس لیے عورت پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن خنثی حقیقت میں یا مرد ہے یا عورت،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں وہ دو ہی ہیں، یا مرد یا عورت. یہ خنثی کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان دو حالت سے خالی نہیں. اگر یہ عورت ہے تو اس میں دخول ہوا ہے، اور اگر یہ مرد ہے تو اس نے دخول کیا ہے، تو اس حوالے سے خنثی پر غسل واجب ہوگا، عورت پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا، مرد پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا، بشرطے کہ انزال نہ ہو. اور دوسری بات، مرد نے بھی خنثی کو دبر میں دخول نہ کیا ہو. اگر دبر میں دخول کرے گا پھر تو واجب ہو جائے گا غسل، اور اگر خنثی عورت کو دبر میں بھی داخل کرے تو بھی عورت پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں کہ اعلی تناسل دخول ہوا یا کوئی اور چیز دخول ہوئی ہے. بات واضح ہوگی؟ تو مجنب پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں سجدے والی جن میں سجدہ کرنا واجب ہے، ان کی قرأت کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ ایک حرف بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس صورت کے جز کے حوالے سے بسم اللہ پڑھیں گے وہ بھی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے. دوسری بات، مساجد میں ٹھہرنا، بیٹھنا، سونا، کھڑا ہونا، یہ سب کچھ شامل ہے، یہ بھی حرام ہے. البتہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں. مثلا مسجد ایک ایسی ہے جس کے 2 دروازے، ایک مشرق سے ایک مغرب سے، آپ مشرق والے دروازے سے داخل ہو کے مغرب والے سے نکل جائیں تو یہ حرام نہیں ہے. لیکن مسجد النبی اور مسجد الحرام میں گزرنا بھی حرام ہے. ٹھہرنا تو ہر مسجد میں حرام ہے، ان 2 مساجد میں گزرنا بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے مساجد میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے. مثلا آپ مسجد سے باہر ہیں، ٹھیک، مسجد سے باہر ہیں، آپ ٹوپی مسجد کی باہر لے آئے تھے کل، ابھی جنابت کی حالت میں ٹوپی بھی اگر پھینک کے اندر رکھیں گے، ادر والا یہ کہ نہ جائے تو بھی یہ حرام ہے. رکھنا حرام ہے، وہاں سے اپنی چیز اٹھانا حرام نہیں ہے. مثلا آپ کسی لکڑی کے ذریعے وہ چیز اٹھانا چاہیں، یا مسجد کے 2 دروازے ہیں، آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے، وہ چیز اٹھائے اور دوسرے سے نکل گئے تو حرام نہیں. اٹھانا حرام نہیں ہے، رکھنا کوئی چیز جو ہے کیا ہے وہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے لکھائی کو مس کرنا بھی حالت جنابت میں حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی جو ہے کیا ہے ٹچ کرنا حرام ہے، چاہے وہ قرآن میں لکھا ہو یا غیر قرآن میں لکھا ہو. مثلا سندھی زبان میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ٹچ کرنا حرام ہے. رسول اکرم اور ائمہ معصومین میں سے کسی کے نام کو بھی جنابت کی حالت میں ٹچ کرنا حرام ہے. یہ تھی محرمات جنابت. مکروہات جنابت کیا ہے؟ جس پہ اکثر ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہوتا ہے، یا اگر ڈیلی نہانے کی بھی عادی ہیں تو ان کو غسل کا طریقہ اکثر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، مکروہات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکروہ ہے. بعض شوقین حضرات یا ضرورت مند حضرات جنابت کے بعد دودھ کا 1 گلاس پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو طاقت ضائع ہوئی ہے وہ بحال ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. البتہ اگر کراہت کو ختم کرنا چاہیں تو کلی کر لیں، پھر پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، یا ناک میں پانی لگا لیں پھر پی سکتے ہیں، یا وضو کریں اس کے بعد پی سکتے ہیں. ویسے کھانا پینا مکروہ ہے. حتیٰ کہ بعض احادیث میں تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں کھائے گا پیے گا تو اس پر جو ہے کیا ہے یہ جو سفید داغ ہیں یہ لگ سکتے ہیں، یہ داغوں کی بیماری اس میں ہو سکتی ہے. خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں سونا بھی مکروہ ہے. اگر آپ غیر مکروہ نیند کرنا چاہتے ہیں تو آپ وضو کریں، اس کے بعد سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں. اچھا، اور قرآن مجید کی 7 سے زیادہ آیات کی تلاوت کرنا بھی جو ہے کیا ہے مکروہ ہے. خطاب کرنا جو ہے کیا ہے وہ مکروہ ہے. تقریباً یہ محرمات اور مکروہات ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وموجب الجنابت شیئان، وہ چیزیں جو جنابت کا سبب بنتی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. احدہما، ان 2 میں سے پہلی چیز، مشاہد صاحب آپ پینسل والی بات پہ عمل نہیں کر رہے.
اب میں کتنی مرتبہ آپ کو کہوں، ٹھیک ہے؟ الانزالو کیا ہے بھائی میرے؟ انزال، انزال سمجھ گئے یا ترجمہ مزید کروں؟ بارش برسانا، ٹھیک ہے؟ للمنی، پاک پانی کی نہیں، منی کی، یقظتاً و نومن، چاہے جاگنے میں نکل جائے چاہے نیند میں نکل جائے، غسل واجب ہو جائے گا۔ والثانی غیبوبۃ الحشفہ، ختنے والی جگہ کا غائب ہونا یا غائب کرنا، کس میں؟ لحاف میں نہیں، کو بولن او دو بولن، آگے والی شرمگاہ میں یا پیچھے والی شرمگاہ؟ بھائی مضاف الیہ ہے، کیا اعراب ظاہر کرو؟ نحو تو ابھی نہیں پڑھنا نا آپ۔ غیبوبۃ الحشفۃ وما فی حکمہا، یا وہ چیز غائب کرنا جو حشفہ کے حکم میں ہے۔ کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی بیماری میں حشفے والی جگہ کٹ جاتی ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں حشفے کی جو مقدار ہے اس جتنی مقدار کا اعلی تناسل اگر آپ کہیں غائب کرتے تو بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ قدرہا، مثلا جیسے حشفہ کی مقدار جتنا داخل کرنا، کون شخص؟ من مقطوع الحشفہ، وہ شخص جس کا حشفہ کٹا ہوا ہے۔ قبلاً او دبراً، قبل میں داخل کرے یا دبر میں داخل کرے۔ من آدمی و غیر آدمی، انسان کے ساتھ کرے یا کسی جانور کے ساتھ کرے۔ حیاً و میتاً، زندہ کے ساتھ کرے یا مردہ کے ساتھ کرے۔ ہاں بھائی، مردہ کے ساتھ ہوتا ہے ایسے، کچھ خبیث انسان ہیں جو ایسے مردہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ فاعلاً و قابلاً، چاہے خود یہ کام کرے یا خود کروائے، دونوں صورتوں میں واجب ہو جائے گا۔ انزل الماء ام لا، چاہے منی نکلی ہو چاہے منی نہ نکلی ہو، صرف حشفہ کا غائب کرنا ہی غسل کا سبب بنتا ہے۔ وہ متا حصلت الجنابت لمکلف، جب جنابت حاصل ہو جائے مکلف کو، بأحد الامرین، دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، یعنی منی نکلنے کے ذریعے یا غیبوبت حشفہ کے ذریعے، تعلقت بہی، تو لگ جائیں گے اس مکلف کے ساتھ الاحکام المذکورۃ، تو وہ احکام جن کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فیحرم علیہ قراءۃ العزائم، پھر اس پر عزائم یعنی وہ صورتیں پڑھنا حرام ہیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ الاربع، ٹھیک ہے، وہ ابعاضھا، ان کے کچھ حصہ پڑھنا بھی جو ہے کیا حرام ہے۔ حتی البسملۃ، یہاں تک کہ ان صورتوں کی بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ وہ بعض البسملہ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، صرف بسم اللہ ان صورتوں کی نیت سے پڑھے وہ بھی حرام ہے۔ اذا قصدہا لأحدہا، قصدہا کی ضمیر جائے گی بسم اللہ کی طرف، احدہا کی ضمیر جائے گی عزائم کی طرف، جب اس بسم اللہ کو اس نیت سے پڑھے کہ ان صورتوں کا حصہ ہے۔ دوسری چیز جو حرام ہے، وہ لبس فی المساجد، عدد لگاتے جائے مشاہد صاحب۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے داخل ہونا۔ اس کو اب یہاں پھر کیوں لاتے ہیں؟ یہاں ہم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ موجبات کو یا محرمات کو؟ محرمات کو۔ یا وَلَبْسُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں ٹھہرنا، مطلقاً یعنی جو بھی مسجد ہو، مسجد الحرام ہو، مسجد النبی ہو، مسجد الجامع ہو، مسجد المحلہ ہو، مسجد القبیلہ ہو، مسجد السوق، جو بھی مسجد ہے۔ والجواز فی المسجدین، اور دو، یہ تیسری چیز، وہ دونوں مسجدوں میں گزرنا بھی حرام ہے۔ جواز بے معنی گزرنا۔ کون سی دو مسجدیں؟ مسجد الحرام، الاعظمین، وہ دو مسجدیں جو بہت بڑی ہیں، بے مکہ والمدینہ، جو مکے میں ہے اور مدینے میں ہے۔ وہ وضع شیء فیہا، جی اب آپ کہیں گے کہ مکہ تھا کیوں پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہی پرانی باتیں بھول جاتے ہیں، اب پھر ہم کہاں سے یاد دلائیں؟ مکہ علم ہے، تانیث بھی ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو کسر آئے گا۔ ارے کھلو، اعتراض کرے نا تو وہ وضع شیء فی المساجد، فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مساجد کی طرف۔
مساجد میں کوئی چیز رکھنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بیچارہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ ضمیر کا مرجع پوچھیں، اے فی المساجد مطلقہ، جو بھی مسجد ہو، مسجد نبی ہو، مسجد حرام ہو، مسجد قبیلے والی ہو، سب میں۔ وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْوَضْعُ اللَّبْسَ، اگرچہ یہ رکھنا ٹھہرنے کا سبب نہ بنے، یعنی ممکن ہے باہر سے آپ پھینک دیں نا، آپ وہاں ٹھہرے تو نہیں، تو یہ رکھنا بھی حرام ہے۔ بل لو طرح ہو، اگر یہ شخص پھینکتا ہے اس چیز کو من خارجن تو بھی حرام ہے۔ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، ہاں مساجد سے اٹھانا چیز جائز ہے، جو آپ کی ہے، جو مسجد کی وقف شدہ ہے وہ تو غیر جنابت میں بھی حرام ہے، یعنی اگر آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو مسجد سے اٹھا سکتے بھائی۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں، ومس خط المصحف، قرآن مجید کے لکھائی کو چھونا بھی حرام ہے۔ وہ ہوا بھائی، یہ خط کیا ہے؟ کلمات المصحف، مصحف کے الفاظ، حروف مصحف المفردہ، مثلا الف لام میم، بھائی یہ جو ہے کیا ہے؟ مستقل لفظ تو نہیں ہے نا، ٹھیک، اس کو بھی چھونا حرام ہے۔ ومقام مقامہ، اور وہ چیزیں جو حروف کے قائم مقام ہوتے ہیں، مثلا شد، یہ بھی ایک حرف کا قائم مقام ہے، تو قرآن کی شد کو بھی چھونا حرام ہے۔ کہ شدت والحمزت بجزء من بدنہ، اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے ساتھ، صرف ہاتھ نہیں، اگر آپ بوسہ دینا چاہتے ہیں، ہونٹ لگانا چاہتے ہیں تو بھی حرام ہے، ٹھیک۔ البتہ اگر داڑھی اس کے ساتھ ملنا چاہیں تو حرام نہیں ہے، داڑھی کے بال، کیوں؟ وہ اعضاء لگانا حرام ہے جن میں حیاتی ہوتی ہے، یعنی اگر ان کو کاٹا جائے تو درد ہوتا ہے، داڑھی کے بال کاٹنے میں تو کوئی درد نہیں ہوتا، سر کے بال کاٹنے میں کوئی درد نہیں ہوتا، اضافی ناخن میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کے پلکوں میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ مشق کر سکتے ہیں۔ تحلہ الحیات، تحلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس جز کی طرف، یعنی وہ جز جس میں حیاتی ہوتی ہے۔ او اسم اللہ تعالیٰ، او یعنی جیسے قرآن کی لکھائی کو چھونا حرام ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی مطلقہ، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ غیر قرآن میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور اب پتہ نہیں ہمارے استاد نے کہا تھا یا کسی میں نے شرح میں دیکھا تھا کہ چاہے مقصود خدا ہو چاہے مقصود خدا نہ ہو، کسی کا نام ہے اللہ بخش، اب آپ جب بھی کہتے ہیں اللہ بخش ادھر آؤ، تو آپ کا ذہن اللہ کی طرف تو نہیں جاتا نا، اس بندے کی طرف جاتا ہے، پھر بھی اللہ والے حصے کو چھونا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کے نام کو چھونا بھی حرام ہے۔ عہد ائمہ، ائمہ میں سے کسی ایک کے نام کو چھونا بھی حرام ہے۔ المقصود بالکتابہ، البتہ نبی میں اور ائمہ کے نام میں اگر مقصود بالکتابت ہو، مثلا یہ ہے نثار علی، ہے نا، نثار علی حیدری، اب علی کو آپ کیونکہ ان کا نام ہے چھونا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علی سے مراد اگر وہ ابو طالب کا بیٹا ہے پھر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ محمد حسین، دو معصوم کا نام ہے، اگر محمد حسین سے مراد آپ کی یہ طالب علم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن محمد پہلا معصوم، حسین کون سا معصوم ہے؟ پانچواں، ٹھیک ہے، اگر وہ مراد ہے تو چھونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولو علی درہم او دینار، اگرچہ یہ نام درہم اور دینار پر لکھے ہوں، پیسوں پر لکھے ہوں، تو بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَيَكْرَهُ، اب مکروہات شروع ہو گئے۔ محمد علی جناح، اس کو چھونا حرام نہیں ہے، کیونکہ محمد علی سے مراد یہ ہمارا وہ خواجہ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، محمد سے مراد وہ نبی بھی نہیں ہے، علی سے مراد وہ امام بھی نہیں ہے۔ مکروہات، کھانا مکروہ ہے کس کے لیے؟ لہو، مجنب کے لیے، پینا مکروہ ہے، حتیٰ یتمزمز او یستنشق، یا استنشق یستنشق، حتیٰ کہ وہ کلی کرے یا ناک کو دھو لے، او یتوضأ، اب حتیٰ کے بعد میں مرفوع پڑھا ہوں، مرفوع نہیں پڑھنا چاہیے، ان یہاں تقدیر میں ہوتی ہے تو مضارع منصوب ہوگا۔ فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص کھاتا ہے ان سے پہلے، یعنی کلی کرنے سے پہلے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے کہ ناک دھونے سے پہلے کھاتا ہے یا وضو سے پہلے کھاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ خیف علیہ البرس، تو ڈر ہے کہ اسے کہیں برس کی بیماری نہ لگ جائے، یہ جو سفید داغ دھبے ہوتے ہیں۔ وروی انہ یورث الفقر، اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنابت کی حالت میں کھانا پینا یہ غربت کا بھی سبب بنتا ہے، اس سے آدمی غریب بھی ہوتا ہے۔
وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَشُرْبِ۔ اچھا، اگر آپ 4-5 گھنٹے غسل نہیں کرنا چاہتے، 4-5 گھنٹے ہی کھاتے پیتے ہیں، تو کہتے اگر یہ کھانا پینا لگاتار ہے تو وہی ایک وضو کافی ہے۔ کھانے پینے کے بیچ میں اگر فاصلہ، ابھی کھایا پیا، آدھا گھنٹے کا بعد پھر کھانا پینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کلی کرنی پڑے گی، پھر وضو کرنا پڑے گا۔ تو دونوں میں سے جو کرنا چاہیں خوب۔ وہ یتعدد، یعنی یہ جو کام ہے کون سا؟ کلی والا، ناک دھونے والا، وضو والا، یہ متعدد ہوگا بے تعدد الاکل و شرب، اگر کھانا اور پینا متعدد ہے۔ مع تراخی عادتاً، جب آپ 2 کھانوں کے بیچ میں فاصلہ ڈالیں، 2 پانی پینے کے درمیان فاصلہ ڈالیں، لا مع اتصال، لیکن اگر پورے 4 گھنٹے جانور قربانی والے کی طرح کھا پی رہے ہیں تو پھر جو ہے وہی پہلے والا وضو کافی ہے، وہی پہلے والی کلی کافی ہے۔ ونوم، اور اسی طریقے سے نیند کرنا بھی مکروہ ہے، الا بعد الوضو ہے، مگر یہ کہ وضو کر کے آپ پھر سو جائیں، اگر موت بھی ہو جائے تو کم از کم آپ کی جو ہے کیا ہے، اچھی حالت میں ہو۔ وغایت ہو، بھائی وضو کی غایت کیا ہے؟ یہاں وضو کے ذریعے آپ نماز وغیرہ تو نہیں پڑھ سکتے نا، فرماتے وغایت الوضوء ہونا، جنابت کی حالت میں وضو کی غایت اور غرض کیا ہے؟ ایکا النوم علی الوجہ الکامل، تاکہ ہماری نیند کامل طریقے سے واقع ہو۔ کامل یعنی وہ نیند ہو جو اللہ کو پسند ہے۔ وہ غیر مبیح، یہ وضو کسی بھی عبادت کو مباح نہیں کرے گا، اما لأن غایت الحدث اور لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصہ۔ بھائی آپ بتائیں کہ یہ وضو مبیح نماز کیوں نہیں؟ فرماتے اس لیے کہ اس وضو کی غایت ہی کیا ہے؟ حدث ہے۔ حدث کون سا؟ نیند کرنا۔ جب آپ وضو ہی نیند کے لیے کرتے تو نیند تو وضو کو باطل کرتی ہے نا، تو اس وضو کے ذریعے آپ کیسے جو ہے کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ ایک بات، یا یہ کہیں کہ جنابت کے لیے مبیح نماز وضو نہیں ہے بلکہ وہ غسل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وضو تو نماز کو مباح نہیں کرے گا، غسل کریں گے تو نماز مباح ہوگی۔ والخضاب، اچھا جناب رنگ کرنا، مہندی کے ساتھ رنگ کریں یا عام خضاب کریں وہ بھی مکروہ ہے۔ بہنا ان وغیر ہنا، مہندی کے ساتھ کریں یا غیر مہندی کے ساتھ۔ وکذا یکرہ لہ ان یجنب وہو مختضب، اسی طریقے سے خضاب لگا ہوا ہو پھر وہ کام کرنا یہ بھی جو کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کوئی نقطہ نہیں لگاتا ہوں یار۔ وقراءۃ ما زادت علی 7 آیات، 7 آیات سے زیادہ قراءت کرنا بھی مکروہ ہے۔ فی جمیع اوقات جنابت ہی، جنابت کے ٹوٹل ٹائم میں، اگر آپ 1 مہینہ حالت جنابت میں رہتے ہیں تو پورا مہینہ 7 آیات سے زیادہ پڑھیں گے تو مکروہ ہو جائے گا۔ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ 7، اچھا اگر ایک ہی آیت کو میں 7 مرتبہ پڑھوں تو وہ ایک آیت کاؤنٹ ہوگی یا 7 آیت کاؤنٹ ہوں گی؟ اس میں وجہان، 2 وجہ، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، بعض کہتے نہیں وہ 1 ہے۔ والجواز فی المساجد، اور مکروہ ہے کہ عام مساجد میں آپ گزر جائیں ایک دروازے سے دوسرے کی طرف، غیر المسجد، ان 2 میں تو گزرنا حرام ہے، ان 2 مساجد کے علاوہ دوسرے مساجد میں حالت جنابت میں گزرنا مکروہ ہے۔ بین یکن للمسجد بابان، ایک مسجد کے 2 دروازے ہیں، فیدخل من احدہما ویخرج من الاخر، ایک سے داخل ہو اور دوسرے سے خارج ہو۔ اچھا اگر ایک ہی دروازہ مسجد میں ہے، آپ اس میں داخل ہوئے اور یوں گھوم کے اسی دروازے سے نکل آئے، کیا اس کو گزرنا کہیں گے یا اس کو گزرنا نہیں کہیں گے؟ فرماتے مشکل ہے کہ ہم اس کو گزرنا کہیں، پھر بھی دیکھو علماء کیا کہتے ہیں، وہ فی صدق گزرنا، صدق ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جواز کی طرف۔ آیا یہ گزرنا صدق کرتا ہے بالواحدت، اگر ایک دروازہ ہو، من غیر مقصد، مسجد میں ٹھہرتا بھی نہیں، وجہن، یعنی بعض کہتے ہیں یہ گزرنا ہے، بعض کہتے ہیں یہ گزرنا نہیں ہے۔ نعم لیس لہ تردد فی جوانبہ، ہاں اس شخص کو حق نہیں ہے کہ گھومتا پھرتا رہے مسجد کے اطراف میں، ٹھیک ہے؟ بحث یخرج عن المجتاز، اس طریقے سے گھومے پھرے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ گزرنے والا تو ہے ہی نہیں، مجتاز وہی جواز سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔